1969 میں جب انقلاب آیا تو کرنل قذافی تھے، انہوں نے ادریس کی حکومت کو پلٹ کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ ان کا نہایت قابل اعتماد ساتھ تھی اور ان کا دوست اور حکومت میں پارٹی کا سیکنڈ نائب وزیر اعظم وہ میجر جالوت تھا۔ قذافی مصر گئے جیسے سرکاری تقریبات، تو جمال عبد الناصر کا دور تھا اور عبد الناصر سے کہا باتوں میں، ناصر جو تھے وہ انہیں بتا رہے تھے کہ ہمارا اور اسرائیل کا اسلحے میں تقابل کیا ہے، ہمارے پاس کتنے ٹینک ہیں، ان کے پاس کیا ہے، جیسے گفتگو ہوتی ہے ساری تفصیل سے۔ تو کرنل معمر قذافی نے کہا کہ چھوڑو عبد الناصر اس بات کو، یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے یا نہیں۔ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی یہ اٹامک انرجی نہیں ہے۔ اس کا اسرائیل کے پاس ہے؟ اس نے کہا ہاں، مجھے بڑی حد تک یقین ہے کہ اسرائیل اس میں کامیاب ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس نے کہا بس ایک ہی حل ہے، اسرائیل پہ ایٹم بم مار دو، اسرائیل کو ختم کر دو۔ یہ ٹھیک وہ مذہبی کج روی ہے، یہ مذہب کی گمراہی ہے، یہ بہت سخت لفظ ہم بول رہے ہیں، جو امریکہ کے حملے میں پاکستان میں تھی، جبکہ ہر مذہبی رہنما کہہ رہا تھا کہ امریکہ پہ ایٹم بم پھینکا۔ اچار کے لیے رکھا ہے، اس زمانے کے اخبارات اٹھائیں، اس زمانے کی مذہبی قیادت کے بیانات پڑھیں۔ اس نے جمال عبد الناصر نے کہا کہ قذافی دنیا کے حالات سیاست ایسے نہیں کرنے دے گی، امریکہ نہیں کرنے دے گا، وہ آپ کا دشمن ہے، روس نہیں کرنے دے گا، وہ آپ کا دشمن ہے، اور عرب ممالک کن چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر اس کے علاوہ حل بھی کوئی نہیں ہے، ایٹم بم مارو۔ دنیا ہماری خواہشات پر نہیں چلتی، اللہ کے کچھ اٹل قانون ہیں، کافر بھی اس قانون کو اپنائے گا تو نفع ہوگا، ہم اس قانون کو چھوڑیں گے تو نقصان ہوگا۔ خدا کے ایک نیچرل فطرت کے قوانین ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اسباب کے بغیر خدا کی دنیا چلے گی۔ یہ جن لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک کر دیں گے اور اللہ کر دے گا اور اللہ کر دے گا، کتنی مرتبہ خدا دکھائے کہ نہیں ہوتا بھئی، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پڑھو نہیں اور جا کے ہال میں بیٹھ جاؤ اور تمہارا پیپر خدا کے فرشتے آ کے حل کر دیں۔ آج تک کبھی تو ہوا ہوتا۔ تو قذافی واپس چلے گئے یہ حل تجویز کر کے کہ اسرائیل کا علاج ایٹم بم کے علاوہ کوئی نہیں۔ کچھ وقفے کے بعد پیغام آیا کہ میجر جالود، جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ معتمد کرنل قذافی کے، وہ مصر آنا چاہتے ہیں اور انتہائی خفیہ دورہ، اور آ کے صرف جمال عبد الناصر سے ملنا ہے۔ وہ انتہائی خفیہ دورے پہ آئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ کہتا ہے کہ جب جمال عبد الناصر سے ملاقات ہوئی تو کرنل قذافی نے ہاں جو ذہنیت کی بات تھی وہ تو رہ ہی گئی۔ اس نے جمال عبد الناصر سے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ روس بھی نہیں کرنے دے گا اور امریکہ بھی نہیں کرنے دے گا اور عالمی حالات ایسے ہیں، تو ہم کیوں نہ پھر چین کے پاس چلے جائیں اور ایٹم بم خرید کے لے آئیں۔ اس نے کہا قذافی ایٹم بم کوئی بیچا نہیں کرتے، یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی۔ ختم ہو گئی بات۔ اب میجر جالود آئے، ملے، تو انہوں نے کہا میں خاص طور پہ اس سفر پہ ہوں اور روس اور امریکہ سے ہم مایوس ہو چکے ہیں، اور میں چائنا جا رہا ہوں اور میں نے ایٹم بم خریدنا ہے، تو تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی موقع آ جائے تو تم نے پھر ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ پھر لیبیا کے پاسپورٹ پہ انہوں نے سفر نہیں کیا، پاکستان، انڈیا جو بھی ہے،
وہ سفر کر کے جب چین پہنچے تو ظاہر ہے پہلے سے جیسے حکومتوں کا طے ہوتا ہے تو خاص ملاقات طے ہوئی تھی چو این لائی سے. چو این لائی نے انہیں وقت دیا، انہوں نے اپنی ساری بات ان کے سامنے رکھی تو اس نے نہایت نرمی سے سمجھایا. اس نے کہا مسٹر جالود، یہ قوت جو ہے نا یہ ممالک اپنے اندر خود پیدا کیا کرتے ہیں اور یہ چیزیں خریدنے بیچنے کی نہیں ہوتی. اس نے کہا آپ نے دنیا بھر میں اتنے کارنامے کیے ہیں، چائنا نے اتنا اچھا رول پلے کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور میں کوئی زیادہ بڑا ایٹم بم نہیں چاہتا، بس اتنا سا چھوٹا سا ایٹم بم ہو کہ اسرائیل پہ ماریں اور ختم ہو جائے اسرائیل. تو اس نے انہیں سمجھایا کہ ایسی باتیں بھی نہیں کیا کرتے. ہم نے پہلے مصر کو جب ان کے سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے تھے تو مدد دی ہے. آپ کے ملک میں ایسے سائنٹسٹ ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہیں، باقی ایٹم بم خریدے بیچے نہیں جاتے. تو بیچارے مایوس ہو کے لوٹ آئے، اور اسرائیل کو ایٹم بم تو کیا لیبیا کو ملتا اگر انہوں نے سارا اٹامک پروگرام رول کرا کے اور جہازوں میں لاد کر چلے گئے اور باقی ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اس لیے جو بچے ہیں نا، جو جذباتی جوان ہیں، لڑکے ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اگر ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی سن رہا ہو تو بیٹے یہ راہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. جب تک زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں آپ ڈسٹنگوش اس حد تک نہیں محنت کریں گے، نہیں پہنچیں گے، سب بیکار ہے. آپ برا مانیں گے یقیناً، کوئی پرواہ نہیں، آج برا مانے پھر وقت بتائے گا آپ کو آپ نے برا مانا ٹھیک مانا تھا یا غلط. یہ جو خبط سوار ہے نا بچے بچے پہ امت امت امت، یہ زبان سے تسبیح پڑھنے سے امت کا درد اور امت کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کریکٹر کیا ہے، آپ نے محنت کتنی کی ہے، آپ کی ہمت کتنی ہے، آپ کتنی راتوں کو تعلیم میں بسر کر کے صبح کر سکتے ہیں، آپ نے اپنے پڑھنے کے دور میں کیا کیا ہے. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اور سوائے ایک میننگ لیس اور ان ارینجڈ لائف اس کے علاوہ کچھ ماضی میں نہیں ہے تو اب خاموشی سے سو جانا چاہیے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے جو کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، لیکن یہ خواب چھوڑ دیں کہ امت کو آپ سے نفع پہنچے گا. یار محلے کو نفع نہیں، گھر کو نفع نہیں پہنچا تو امت کو کہاں سے پہنچے گا.